بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدآور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 150 کلو تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے آ چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جولی میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ سب سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنی گزر بسر کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں